يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين المعصومين عليهم الصلاة والسلام في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين آمين بحق المعصومين علیہ الصلاۃ والسلام. خاندان الہیہ پر بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر المعین. قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید ومحکم الکتاب المبین وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. صلوات بر محمود آل بیت الرسول. بأي ذنب قتلت. امام جعفر صادق علیہ السلام اس زمن میں اس آیے کے زمن میں رو رہے تھے، شدید گریہ کر رہے تھے. مفضل نے پوچھا یا مولا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا جب اس آیت پہ میری نظر پڑی تو تب میں رویا ہوں. تو کہا با خدا جو اس آیت کو سنے اور نہ روئیں وہ جھوٹا شخص ہے، وہ جھوٹا شخص ہے. مفضل نے فرمایا کہ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اے مفضل خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم اس آیت سے مراد جناب محسن ہے اور کوئی نہیں ہے. اس آیت سے مراد جناب محسن ہے. جناب محسن کو شہید اعظم کہلاتا ہے. شہید اکبر ہے، موجود ہے، مگر شہید اعظم جو ہے وہ جناب محسن علیہ السلام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں جناب اس کو شہید اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہلایا جاتا ہے کہ سب سے پہلا جس کا انتقام لیا جائے گا وہ جناب محسن کا ہوگا. دوبارہ میرے ویسے دل کی خواہش تھی کہ بی بی پاک کی فضائل تو ہر کوئی بیان کرتے ہیں، اور آج اتفاقاً 14 سال بعد جو ہے 13-14 سال بعد جو ہے مجھے دوبارہ پڑھنے کا، اس گھر میں پڑھنے کا دوبارہ اتفاق ہوا. اس گھر پہ جتنے بھی آپ رحمتیں کہیں، کیونکہ رحمت العالمین بنا ہے تو رحمت اس بی بی پاک کی وجہ سے بنا ہے، اور رحمت وہ بی بی پاک ذات ہیں اور کوئی رحمت نہیں ہے. تو اس گھر پر خصوصی جو رحمت ہے وہ بی بی پاک کا ہے کہ یہ واحد گھر ہے کہ مجھے جہاں تک یاد ہے تقریباً 17-18 سال ہو گئے کہ میں، یعنی 17-18 سال یا 16 سال ہو گئے تقریباً میں نے پہلی مرتبہ جو مجلس پاک پڑھی ہے. یوسف شاہ صاحب نے کب جو ہے نا اس مجلس کو شروع کی ہے،
بی بی پاک کی مجلس خدا کی قسم ایام سیدہ جو ہے وہ محرم الحرام کے ایام جو ہے وہ چھوٹے لگتے ہیں اس کے مقابلے میں. اور میں جیسے جو ہے وہ ہمارے برادر عزیز سید حیدر علی شاہ صاحب نے الفاظ بہت مؤدبانہ جو ہے وہ الفاظ کیے، میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ بے ادبی طور پر یہ لفظ استعمال کروں گا، اس نے بہت ہی مؤدبانہ طور پر استعمال کیے. میں وہ مؤدبانہ الفاظ نہیں کہوں گا، میں بالکل بے ادبی کے ساتھ کہوں گا. بغیرت ہے وہ بندہ، بغیرت ہے وہ بندہ جو جناب سیدہ کی قاتلوں سے محبت کرے. بغیرت ہے وہ بندہ. بس اس سے بڑی جو ہے وہ کیا نام ہے لفظ میرے پاس نہیں ہے. یعنی یہ بھی جو ہے وہ ادب میں رہ کے میں نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ ان کے قاتل جو ہے وہ بڑے بغیرت ہے، اور وہ بندہ بھی بغیرت ہے جو ان کی قاتلوں سے محبت کرے. کون ہے اس کی قاتل؟ ہم لعنت بھیج دیتے ہیں اور لعنت خود پتہ کر کے جو ہے اس ملعون کی طرف جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. یعنی لعنت ایک ایسی عبادت ہے، آپ لعنت بھیجو اور اس ملعون کو خود ڈھونڈ کے جو ہے وہ لعنت اس تک پہنچ جاتی ہے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لعنت کیوں نہیں پہنچتی ہے؟ ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ ان کی ظالم نسلوں پہ لعنت؟ وہ ملعون تھے، لعنت ہم یہاں بھیج دیتے ہیں اور دکھ و درد تکلیف جو ہے ان کی اولاد کو ہو جاتی ہے کہ تم کیوں لعنت بھیج دیتے ہو. تو یہ درد اور یہ جو پہنچتی ہے نا، یہ شیطان کو بھی پہنچتی ہے اور شیطان کی نسل کو بھی پہنچتی ہے. اور بی بی پاک کے جو جتنے بھی ملعون قاتلین ہیں وہ سب نسل شیطانی ہیں. بلکہ شیطان بھی ادھر انہوں نے ہاتھ جو ہے وہ اٹھا لیا کہ تھوڑی سی میری ذمہ داری کم ہو گئی، اور آج جو ہے انہوں نے میری ذمہ داری سنبھالی ہے. اور یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی تقریر جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی، بس تھوڑی سی اسی سی ملتی جلتی بات ہے. جب مولا مشکل کشا نے جناب سلیمان محمدی سے پوچھا کہ سلمان آپ نے سقیفے میں کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا جب بیعت ہو رہی تھی تو سب سے پہلے ایک بوڑھا شخص تھا اور اس نے جو ہے نا بیعت کی، اور اس نے کہا کہ ہاتھ بڑھائیں اور جو ہے وہ میں آپ کے ہاتھ پہلے جو ہے وہ بیعت کر دیتا ہوں. اور اس نے کہتے ہیں یہ الفاظ دوہرائے، یہ بیعت الفاظ، وہ الفاظ تو آپ لوگوں نے سنے، مگر اس ملعون نے جو ہے نا جو الفاظ دوہرائے وہ کہتے ہیں خدا کی قسم جو روز الس کے ساتھ میں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا، آج وعدہ پورا کیا اور میں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی ہے. نہیں سمجھ آئے ہم لوگوں. اس نے کہا میں عباد المخلصین کے علاوہ سب کو گمراہ کروں گا. آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، میں نے سارے بندوں کو گمراہ کر دیا. گمراہی کہاں سے ہوتی ہے؟ جو ولایت علی کے مقابلے میں منعقد ہو جائیں وہ جو ہے گمراہی کہلاتی ہے. نعرہ حیدری، وہ کہ میں ولی، میں ولی، میں ولی، میں ولی، وہ کہ میں ولی، تمہارا ولی میں ہوں. بات میں جو کر رہا تھا نا کہ وہ مولا مشکل کشا نے پوچھا کہ سلمان آپ جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ یہ الفاظ پتہ ہے کہاں کے؟ یہ اسرار آل محمد کے جناب سلیم بن قیس ہلالی کے ہیں، جو آل محمد کی سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ لکھی گئی ہے. میں کہا جانتے ہو؟ ہاں. وہ کہتے ہیں کہ جب سید الانبیاء کا اس دنیا میں پردہ کر گیا تو کہتے ہیں یہ مدینہ کی گلیوں میں جو ہے وہ ناچ رہا تھا اور گھوم رہا تھا اور خوشی منا رہا تھا. تو اے سلمان تو نے ان کو پہچان لیا؟ کہانی بس شکل تو دیکھی ہے کہ جناب اس کے ماتھے پر جو ہے وہ کالے دھبے تھے، ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ کالا دھبا جو ہے وہ نشان تھا، اور داڑھی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ لمبی تھی، اور چہرہ جو ہے وہ اتنا بزرگوں والا جو ہے وہ اپنا بنایا ہوا تھا کہ لوگ ان کے چہرے سے متاثر ہو رہے تھے.
تو کہا سلمان تو نے پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا. کہا یہ عینی ابلیس تھا، یہ شیطان تھا. تو ولایت علی کے مقابلے میں جو سب سے پہلے بیعت کی وہ کس نے کی ہے؟ بی بی پاک کے قاتل جو ہے نا، وہ بی بی پاک کے جو ہے وہ جو ماننے والے ہیں نا وہ غیرت مند ہوتے ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں وہ جو ہے وہ بغیرت ہوتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں بھی وہ واقعات جو ہے وہ نہیں سنا رہا ہوں، کیونکہ اس ہزارہ میں میرے آئے ہوئے تقریباً 24-25 سال ہو گئے. 24-25 سالوں میں کافی سارے جو ہے وہ سادات کے سامنے جو کہ میں بس اتنا ہی کہہ دوں، اشارے میں اتنا ہی کہہ دوں کہ جو کہ پردے میں ہیں، جنہوں نے اپنے ولایت کے پردے جو ہے وہ اپنے آپ کے ہٹائے نہیں ہیں، جو ظلمات کے پردے انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ ڈھائے ہوئے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے 65 سال کا جو ہے ایک سید جو ہے وہ لے آیا تھا. کہا آقا صاحب اس کو جو ہے وہ کچھ نصیحت کیجئے. میں خدا شاہد ہے کہ جو موضوع میں لے رہا تھا شروع میں وہ میرا ادھورا رہ گیا، اور ادھورا نہیں ہوگا انشاءاللہ میں بات کروں گا اور کوشش کروں گا کہ جو ہے بات تلانی بھی نہ ہو جائے. فقط جو ہے وہ کیا نا میں غیرت مند بندی کی جو ہے وہ میں بات بتا رہا تھا کہ جو سادات ہیں وہ غیرت مند کیسے ہوتے ہیں، بغیرت کیسے ہوتے ہیں. میں نے کہا اب میں اس کو 65 سال کی عمر ہے اور اس کی آخری عمر ہے، اب میں شروع سے جو ہے نا پروردگار کی وحدانیت سے شروع کروں اور جناب رسالت اور امامت پہ لے آؤں، تو کیوں نہ اس کو مختصر انداز میں جو ہے وہ میں اس کو آزماؤں. کہتے کیسے؟ میں نے وہ شاہ صاحب کو مخاطب کر کے بتایا کہ شاہ صاحب میں فقط آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کی گھر والی موجود ہے؟ کہتا ہے ہاں. میں نے کہا کیا بیٹی موجود ہے؟ کہتے ہیں ہاں موجود ہے. تو میں نے کہا میں ضرور جو ہے آپ پردے والے ہوں گے؟ کہتے ہیں ہاں ہم سادات ہیں اور پردہ رکھتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کے ساتھ جو ہے وہ گھر والے ہوں اور آپ بازار میں ہوں اور کوئی جو ہے وہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ بیعت بھی کرے تو تیرا کیا ہوگا ریئیکشن؟ کہتے میں اس کو ماروں گا نہیں، میں ان کے ساتھ وہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. میں نے کہا کہ ملکۃ العالمین صلوات اللہ علیہ بازار میں نہیں گئی، مسجد میں گئی، اور مسلمان جو ہے وہ جب سید الانبیاء تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے، بی بی پاک جب بھی جنگ پہ جاتے تھے بی بی پاک سے آخری رخصتی ہوتی تھی، جب جنگ سے آتے تھے تو سب سے پہلے بی بی پاک سے ملتے تھے، اور سید الانبیاء کا یہ وطیرہ ہوتے تھے، دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ، باقاعدہ جو ہے وہ اعلان کرتے تھے مسلمانوں میں. تو میں نے کہا اگر وہ بی بی مسجد میں گئی اور منبر پر بیٹھا ہوا شخص تعظیم نہ کریں اور بیعت بھی کرے اور تعظیم یہاں تک نہیں رہی اور بے تمیزی جو ہے وہ بغیرتی یہاں تک کہ ان کے دروازے تک آئے اور ظلم کی انتہا کر دی، تو میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے کہتے کون ہے؟ سید نے مجھے کہا کون ہے؟ میں نے کہا بہرحال آپ سید ہیں، آپ کے گھر میں تو یہ باتیں ہوتی رہتی ہوگی. کہا نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا اگر میں نام لے لوں تو آپ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں میں نفرت کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. میں نے کہا اچھا اگر تم واقعا سید ہیں تو میں نام تمہیں لے لوں؟ کہتے ہیں ہاں لے لوں. جب میں نے خدا کی قسم اس کا نام لے لیا، سردیوں کا موسم تھا، جگ پڑا ہوا تھا، ٹھنڈا پانی تھا، اس نے پورا جگ جو ہے وہ پی لیا. جو آنے والا بندہ تھا میں نے اس کو کہا یہ بغیرت بندہ ہے،
اگر اس کے اندر غیرت ہوتی تو یہ جگ جتنا پانی جو ہے آنسو سے گراتا. میں نے ان ہستیوں کا نام لے لیا, اس کا دل جل گیا, اپنی دل کو بجھانے کے لیے پانی اس نے پی لیا. جو غیرت مند ہوتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتی ہے. تو یہ ہے غیرت مند اور بغیرت کا. خدا کی قسم میں اپنے عقیدے کے مطابق جہاں تک میں نے جو ہے وہ اسٹڈی کی ہے کائنات میں اپنے عقیدے کے مطابق کہہ رہا ہوں, میں کسی کے عقیدے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں اپنی ذات کے بارے میں کہہ رہا ہوں. میں بی بی پاک سے کوئی کائنات میں بڑا نہیں سمجھتا, کوئی بھی کائنات سے. اب وہ روایات اور وہ چیزیں جو ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے, مگر میں اتنا بتا دوں کہ بی بی پاک کے ساتھ دوستی کرنے والا غیرت مند ہے, اور بی بی پاک کے ساتھ دشمنی کرنے والا پکا بھی غیرت ہے. بہرحال میرا یہ موضوع نہیں تھا, پھر محبت بری صلوات پڑھیں تاکہ میں اپنا موضوع بہرحال ہمارے بہت ہی بزرگ جو ہے وہ جناب اس دوران ہمارے ساتھ جو بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی ہر حوالے سے سید یوسف شاہ صاحب, اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ مولا ان کے درجات بلند کریں, سید محبوب شاہ صاحب. وہ اتنی نڈر ہستی تھی, اور میں نے اس کو خود دیکھا ہے. نڈر کی بات میں یہی کہہ دوں کہ بلکہ سارے تقریباً جو بزرگ ہیں وہ اس چیز کی جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ جب بھی پروگرام ہوتا تھا کوہالہ جو ہے وہ مسجد میں, تو جتنے بھی اطراف کے جمعے کی جو ہے وہ جتنے بھی خبریں تھی محبوب شاہ صاحب اپنے پاس جو ہے وہ لکھ لیتے تھے. جو بھی جمعوں سے جو ہے وہ بیانات ہوتے تھے, پھر باقاعدہ جو ہے وہ, یعنی مجھے اس بات کا یاد ہے, شاید آپ لوگوں کو بھی یاد ہو, سٹیج جو ہے جب اس کے ہاتھ جو ہے وہ ہوتا تھا تو ماشاءاللہ اس کی علمی صلاحیت وہ اتنی تھی کہ وہ باقاعدہ نام لیتا تھا کہ فلاں مسجد سے فلاں مولوی نے یہ بات کی ہے, اور وہ پھر جواب دے دیتا تھا. یعنی ان کی جو ہے وہ علمی صلاحیت وہ اتنی تھی, اور نڈر بندہ تھا اور غیرت مند بندہ تھا. اور یہ بھی مجھے یاد ہے کہ کوئی بھی مقصر بکواس کرتا تھا تو وہ اس بڑھاپے کی عمر میں وہ سیدھا جاتا تھا, کنڈی لے کے ان کے سر پہ مار دیتا تھا کہ تیری یہ جرت. تو ماشاءاللہ یوسف شاہ صاحب تو خیر میں نے نزدیک سے دیکھا ہوا ہے, اور مجھے وہ بھی وقت یاد ہے کہ آج سے کئی سال پہلے جب پیرا خیر آباد میں یہ اپنی خدمات انجام دے رہے تھے, تو میں اتفاقاً گیا ہوا تھا, ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی. تو یہ کبھی بھی جو ہے میں فقط اس حوالے سے جو ہے مومنین کے لیے تھوڑی سی اس بات کی جو ہے انہوں نے بات کی ہے, پھر اسی بات کو جو ہے میں چھویں مالک پاک کی تاجدار کے حوالے سے جو ہے وہ روایت سنا دیتا ہوں تاکہ یہ بات تم پر جو ہے وہ واضح ہو جائے. میں نے کہا شاہ صاحب آپ نے پیرا خیر آباد یا پیرا خیر آباد, یعنی پیرا کہتے ہیں, ویسے جو ہے وہ پیرا مشہور ہے مگر ویسے پیرا کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہے. پیرا کے نام سے جو ہے وہ یعنی لکھا بھی جاتا ہے پیرا. تو یہ منصیرہ جو ہے, منصیرہ میں پیرا خیر آباد یا پیرا خیر آباد, تو ادھر جو ہے یہ اپنی خدمات انجام دے رہے تھے. میں نے کہا شاہ جی آپ نے نماز پڑھی, اگر ان کو یاد ہو میری یہ بات, آپ نے جو ہے وہ شہادت ثالثہ کا ذکر نہیں کیا. تو خدا کی قسم یہ میں اس بات ممبر سے جو ہے یہ بات کہہ رہا ہوں, بی بی پاک کے ایام سے. شاہ صاحب نے کہا کون جو ہے وہ شہادت ثالثہ کا انکار کر سکتا ہے. شہادت ثالثہ ہمارے خود جو ہے وہ خون اور رگ رگ میں بسا ہوا ہے. یہ جو ہے یہ ان کے الفاظ ہے, اگر یہ بھول نہ گئے ہوں, کیونکہ میں اولاد علی ہوں, میں کیوں جو ہے وہ, مگر اب جو ہے وہ چھویں مالک پاک کا جو ہے وہ فرمان پاک جو ہے وہ میں آپ کو سنا لیتا ہوں. خدا شاہد ہے ہم جتنے بھی دوریاں اختیار کر لیتے ہیں یہ ہماری شدت پسندی ہوتی ہے,
اور ہم شدت پسندی کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ دور کر دیتے ہیں. اور چھویں مالک پاک کا جو ہے وہ فرمان پاک یہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا مومن آپ کے عقیدے سے جو ہے وہ نیچے ہیں، مولا نے فرمایا ان کو اپنے برابر کرنے کی کوشش کرو. اپنے برابر کرنا. شدت پسندی کبھی بھی اختیار نہ کرو. اس کو نہیں پتا آپ کو مولا کا پیغام جو ہے وہ پہنچ گیا. آپ کو مولا کا پیغام پہنچ گیا، آپ صاحب معرفت ہو گئے، وہ معرفت سے پیچھے رہ گیا. مگر ایک بات بتا دوں، جو انکاری ہے اور شدت سے انکار کر رہا ہے، پھر ہم اس کا اصل اور منبع دیکھ لیں گے کہ پیچھے سے جو ہے نا تھوڑی سی خرابی ہے. اس کا اصل اور منبع تھوڑا سا جو ہے وہ گڑبڑ ہے کہ یہ ولایت علی سے جو ہے وہ انکاری ہے. کوئی بھی جو ہے وہ انکاری نہیں ہے. یہ وہ افراد جو روز الست سے جو ہے وعدہ کر چکے ہیں اور یہ جو ہے وہ ان کی تنیت میں موجود ہیں. بہرحال یہ ضمنی باتیں تھیں. اب جو ہے میں اپنی موضوع شروع کروں گا اور بس اسی پر جو ہے وہ ختم کروں گا. محمد والی محمد کی بارگاہ میں اونچا صلوات پڑھیں. جناب محسن علیہ السلام کے بارے میں کچھ بیانات تھے. میں نے جہاں تک جو ہے وہ مطالعہ کیا ہے، اسی مطالعے کے تحت جو ہے وہ میں کہوں گا کہ شیعہ سنی کتب کے دونوں کا جو ہے وہ مطالعہ کر چکا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ اہل سنت کے اکثر جو ہے وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ ولد المحسن فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقاعدہ جو ہے یہ ان کی روایات موجود ہیں کہ جناب محسن علیہ السلام رسالت مآب کے زمانے میں جو ہے وہ ظہور پذیر ہو گئے تھے. یہ باقاعدہ جو ہے یہ روایات موجود ہیں. اب جب اس ناقص کا جو انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے، مطالعہ کیا ہے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ بھی کیا ہے، تو فقط ایک روایت کا میں ذکر کرنا چاہوں. وہ بھی میرے مولا کا فرمان پاک ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا. مولا کا یہ فرمان پاک ہے اور بہت ہی بہترین انداز سے فرمایا کہ ان معاشر الاوصیاء. اب اس سے بڑی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ ان معاشر الاوصیاء لیس نحمل فی بطونے ولا نخرج من الارحام. مجھے تو کیا نام ہے کتاب کا حوالہ بھی موجود ہے، صحیفۃ الابرار ہے. صحیفۃ الابرار علامہ مقامی صاحب جو کہ بہت بڑی نام ہے، اور صحیفۃ الابرار جو ہے وہ عام کتاب نہیں ہے، 5 جلد ہیں. اس کی عربی میں جو ہے وہ لکھی ہوئی، فارسی میں بھی لکھی ہوئی. اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ اے ہم معاشر اوصیاء جو ہے، اوصیاء کے گروہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ بطون میں جو ہے ہماری حمل نہیں ٹھہرتی. جملہ میں کہہ گیا متوجہ کر دیا آپ نے. خدا شہد بہت ہی قیمتی جملہ ہے. ہم سنتے رہتے ہیں، عقیدت کا جو ہے وہ اظہار کرتے رہتے ہیں، کلمہ پاک کا جو ہے وہ نزول ہوتا ہے، مگر نزول جو ہے وہ ہماری عقیدت کے مطابق ہے. جب آپ روایت سنائیں گے اور آیت سے ثابت کریں گے پھر انسان کو خوشی ہو جاتی ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ان معاشر الاوصیاء لیس نحمل فی بطونے. جو عربی دان ہیں ماشاءاللہ بیٹھی ہوئے، جو جانتے ہیں، جو عربی سے ذوق رکھتے ہیں، ان معاشر الاوصیاء ہمارے اوصیاء کی گروہ، لیسا نحمل ہمارے حمل، لیسا فی بطونے بطن میں جو ہے وہ ہمارے حمل نہیں ٹھہرتے ہیں. اور کیا فرمایا دوسری بات؟ وَلَا نَخْرُجُ
صلوات بار محمد وآل بیت ولا نخرج فی الارحام من الارحام، اور نہ ہم رحم سے خارج ہوتے ہیں، نہ ہم رحم سے خارج ہوتے ہیں، بلکہ میں کیوں نہ کہوں رحم پتہ ہے کیا ہے، رحم کس سے نکلا ہے؟ میں اتنا ہی جو ہے وہ اپنی طرف سے کہہ دوں، روایت کا حصہ نہیں ہے، میں اتنا کہہ دوں بل نخرج من رحم الرحمن، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، بلکہ ہم رحمان کی رحم سے خارج ہو جاتے ہیں، یہ باقاعدہ فرمایا ہے کہ ہم نازل ہو جاتے ہیں، اور ہماری مائیں جو ہے وہ ہماری امانت دار ہے، ہماری مائیں جو ہے وہ ہماری امانت دار ہے۔ ائمہ طاہرین نے فرمایا ہماری ازواج ہماری امانت دار ہے، یعنی ازواج کا بھی کہا ہے، ماؤں کا بھی کہا ہے کہ وہ اس چیز کے وہ امانت دار ہے کہ جو امانت الہیہ ان کے گود میں نازل ہوئی ہے وہ اس پردے کے جو ہے وہ کیا امین ہے، وہ اس پردے کے امین ہے۔ اس میں بہت ساری جو ہے وہ میں روایات بھی سنا سکتا ہوں، واقعات بھی سنا سکتا ہوں، بس اتنا ہی میں نے بتا دیا کہ یا تو بی بی پاک کا عصمت سے انکار کر دو کہ جناب ہاں جی وہ بی بی پاک کے نعوذ باللہ من ذالک شکم میں تھا اور وہ سقط جنین ہو گیا، جنین جو ہے وہ یعنی اس کو کہتے ہیں کہ جو حمل ٹھہر جائے، جو شکم میں حمل ٹھہر جائے اس کو جو ہے وہ جنین کہتے ہیں، مگر میں نے جو ہے وہ روایات پڑھے کہ سقطہ کا لفظ جو ہے وہ گرنے کو کہتے ہیں، گرنے کو کہتے ہیں۔ اب ان میں سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، کیونکہ طبیعت وہ خطابت کا وہ انداز نہیں ہے کہ میں وہ بیان کر سکتا ہوں، میں بیمار رہا ہوں اور کل بھی مجلس پاک پڑھی ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے مجھے کافی جو ہے وہ رات سویا بھی نہیں سکا۔ صلوات بار محمد وآل بیت۔ بسم اللہ۔ یہ روایت جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ سید الانبیاء کا کہ غزوہ تبوک، بلکہ ایک لمبی جو ہے وہ روایت ہے، اہل سنت کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے بھی نہیں ہے، وہ روایت بھی سنا سکتا ہوں کہ جب مولا مشکل کشا کا پہلا بیٹا پیدا ہوا امام حسن مجتبی علیہ السلام، تو سید الانبیاء نے پوچھا یا علی اس کا کیا نام رکھیں گے؟ کہا حرب رکھوں گا۔ یہ میں غیروں کی طرف سے یہ روایت سنا رہا ہوں، اپنی شیعوں کی طرف سے نہیں۔ جی ہاں، تو سید الانبیاء نے فرمایا نہیں، اس کا نام جو ہے میں حسن رکھ رہا ہوں۔ جب کریم کربلا اس دنیا میں نازل ہوئے، پھر جو ہے مولا مشکل کشا سے پوچھا کہ اس کا کیا نام رکھیں گے؟ کہتے ہیں حرب رکھوں گا۔ تو کہا نہیں، میں اس کا نام حسین رکھوں گا۔ پھر جناب محسن علیہ السلام کا اس دنیا میں ظہور پذیر ہوا، پھر مولا مشکل کشا سے پوچھا کہ اس کا بچے کا کیا نام رکھیں گے؟ فرمایا اس کا نام میں حرب رکھوں گا۔ تو سید الانبیاء نے فرمایا کہ نہیں، حرب نہیں، میں جناب اس کا نام محسن رکھوں گا۔ اور بہترین انداز میں جو ہے وہ مصنف نے لکھا ہے کہ یہ غیروں کا لفظ تھا حرب، کیونکہ یہ آبا و اجداد ابو سفیان میں سے تھا، تو انہوں نے اس کو نقل کر دیا۔ کہتے کہ نہیں، مولا مشکل کشا کے یہ الفاظ نہیں تھے، اگر یہ الفاظ ہوتے تو دوسری نسل میں ضرور ان کا بیٹا حرب موجود ہوتا۔ مولا مشکل کشا نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میرے بیٹے پیدا ہوئے تو میں اپنے بھائیوں کے نام پہ اس کا نام رکھوں گا۔ مولا مشکل کشا کے بیٹوں میں عقیل بھی ہیں، بھائیوں میں جو ہے وہ عقیل بھی ہیں،
मौला मुश्किल कुशा के बेटों में, सॉरी मैं बेटों की बात कर रहा हूँ, बेटों में जो है वो जनाब अकील भी हैं जो उनके भाई थे, अपने भाई के, जाफर भी हैं जो उनके भाई थे, उनके अपने बेटे का नाम रख दिए। तो इसी तरह जो है वो क्या नाम, मौला मुश्किल कुशा ने अपने बेटों के नाम जो है वो अपने भाइयों के नाम पे रख दिए जो दूसरे वो औलाद थी। था जो है वो ग़ुज़वा तबूक का वाक़या था जब सैयदुल अंबिया को पैगाम पहुंचा कि मौला मुश्किल कुशा का बेटा इस दुनिया में ज़हूर पजीर हुआ। तो उधर जो है वो इस रिवायत आपने बेतहाशा जो है वो सुनी है, इस रिवायत पे ये दलालत कर रही है कि जनाब मोहसिन रोज़े तबूक इस दुनिया में जो है वो पैदा हुए थे। कि याली आपका मिसाल हारून के मूसा जैसा है, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। उनके बेटों का नाम शब्बर और शबीर और मुशब्बर, और मैंने आपके तीनों बेटों का नाम उसी हारून के बेटों के नाम पे जो है वो रख दिया। जैसे उनके बेटे शब्बर और शबीर और मुशब्बर थे, इसी तरह आपके बेटे अरबी जबान, क्योंकि वो थे इब्रानी जबान में, और यही अरबी जबान का तर्जुमा हसन और हुसैन और मोहसिन है। ग़ुज़वा तबूक जो है वो 9 हिजरी में जो है वो वाक़या हुआ है। तो जनाब मोहसिन कितने साल के हुए? 2 साल के। 2 साल के जनाब मोहसिन थे। चलिए आप यूं समझिए कि जैसा कि तारीख में लिखा भी है कि रजब और शाबान के महीने में जनाब मोहसिन अलैहिस्सलाम का ज़हूर पाक है। यह फ़कत इस वजह से कि ताकि पता हो ये मालूमात, यानी अभी से नहीं, कम अज कम जो है वो 1 महीना से जो है मैं मुसलसल जो है वो इस पे रुगर्दानी कर रहा था और तहकीक कर रहा था। कुछ किताबों में हवालात जो है वो गलत थे, फिर मैंने जाके जो है वो बड़ी किताबों में जो है वो जब देखा, उन हवालों की मैंने तस्दीक कर दी। कुछ हवाले जो है वो किताबों के गलत थे, तो वो किताबों की मैंने तस्दीक कर दी। वजह यह है कि जब भी एक किताब मनाबे अव्वल जो है, हमारे यहाँ कहते हैं कि मनाबे अव्वल उसको कहते हैं कि जो इमाम मासूम से डायरेक्ट जो है वो लिखी हो, जैसे कुरान जो है ये मनाबे अव्वल है, मंबा अव्वल है, और हमारे शिया जो है वो इसके चीज के कायल है कि जो हमारे कुतुब अरबा है वो मनाबे अव्वल है। मगर वो मनाबे अव्वल हम बस वो उस हवाले से मैं कह नहीं सकता, मजबूरी के तहत मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे मनाबे अव्वल थे, क्योंकि इस कुतुब अरबा के लिए कम अज कम 90,000 कुतुब को कुर्बान करना पड़ा, तब जो है ये कुतुब अरबा की जो है वो फजीलत सामने आ गई। जो अहले मारिफत है मैंने उन तक जो है ना ये बात पहुंचा दी, बड़ी बात मैंने पहुंचा दी। तो बहरहाल जो बात जो है वो मैं कर रहा था वो यही कर रहा था कि ग़ुज़वा तबूक में जनाब मोहसिन अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में ज़हूर पसीर हुआ। बस मैं इतना ही जो है वो कह देता हूँ जनाब मोहसिन अलैहिस्सलाम के बारे में कि आयत मैंने आपकी खिदमत में जो है वो तिलावत फरमाई, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस जुर्म में, किस गुनाह में जनाब मोहसिन पर क्यों ना जो ना थोड़ा सा, अगर आप अदब के इशारे समझते हैं तो मेरे ख्याल में ये जुमला जो है ना एक साहिब मारिफत के लिए जनाब मोहसिन का जो है वो काफ़ी है कि माली बड़ी मुश्किल से जो है वो फूल लगा देते हैं और जालिम आए और उस फूल को पैरों तले रौंदा करें तो वो उस फूल की कदर नहीं बल्कि वो जालिम और दुनिया के सफा तरीन शख्स जो है वो कहलाते हैं।
میں بیوی پاک کی شہادت نہیں بیان کرتا، میں اتنا ہی بیان کرتا ہوں کہ جب مسلمان آئے نا لکڑی لے کے کس دروازے پہ، اس دروازے پر بالکل کہ جس گھروں پہ جو ہے بغیر اجازت کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، حتیٰ سید الانبیاء بھی جو ہے وہ کہتے السلام علیکم یا اہل البیت النبوۃ، السلام علیکم یا معدن الرسالہ۔ یہ وہ دروازہ تھا جہاں جبرائیل بھی بغیر اذن جو ہے وہ داخل آئے، کہا میں مدد کرنا چاہتی ہوں جناب فضائی مولا حسین کے ساتھ، کہا مولا حسین میں مدد کرنا چاہتی ہوں۔ مولا حسین نے اپنے بچپن میں کربلا کا منظر دکھایا، جناب قاسم کا منظر دکھایا کہ حسین کا حوصلہ دیکھو، اکیلے قاسم کی لاشا اٹھا رہا ہے۔ سننا چاہتے ہو، سننا چاہتے ہو؟ بی بی پاک نے حکم دیا، مولا مشکل کشا نے حکم دیا کہ جناب محسن کا جسد الاطہر دفن کر دے۔ کس کو حکم دیا؟ جناب سلیمان کو حکم دے دیا۔ جناب سلیمان قبر کھود رہے تھے، کھوتے کھوتے کریم کربلا آ گئے، کہا اے سلمان یہ تمہاری جرت نہیں ہے، یہ مولا حسین کی جرت ہے۔ سلمان نے کہا اے حسین تو ابھی بچپنا ہے، ابھی تم چھوٹے ہو، تم قبر نہیں کھود سکتے۔ کہا سلمان حوصلہ ہے تو پھر دیکھ لو، میں دکھا دوں حسین کیسے قبر کھودتے ہیں۔ کربلا کا میدان تھا، کربلا کی سرزمین کے مٹیاں ہٹاتے ہٹاتے قبر کھود رہے تھے۔ قبر کھودتے کھودتے لاشا یک اصغر کو قبر میں دفنا دیا۔ سلمان نے جب دیکھ لیا، سلمان بے ہوش ہو گئے۔